الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا نبي الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گراہ شام و سحر کھولنا سکھا دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں تو رب نطق و لفظ ہے مجھے بولنا سکھا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا فرش سے عرش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی سب نظاموں سے افضل نظام آپ کا وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نہایت واجب الاحترام اہالیان کچھ شریف زندہ دل عشق رسالت سے لبریز وفائے صحابہ کے علم بردار اہل بیت کے حبدار اہل حق کے ترجمان وابستگان علماء کرام منبر پر موجود حضرات علماء کرام آج ایک مرتبہ پھر ایک عظیم شان تقریب میں آپ حضرات سے یہ اجتماعی تخاطب کا بہانہ ہے دعا ہے کہ حق جل مجدہ حق سچ کہنے کے بعد جانبین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے سٹیج پر بیٹھے ہوئے کوئی زیادہ دیر تو نہیں گزری لیکن اس کا ماحول اور کچھ سینیریو ایسا سب بنا ہوا ہے میں بھی اور آنے والے شعراء کرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا لیکن اتنا ضرور گزارش ہے کہ جتنا دیر
میں آپ کی سما خراشی کا سبب بنوں تو آپ اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور یہ خاص طور پر یہ اتنی بڑی لائٹ مجھے آپ کے چہرے دیکھنے میں رکاوٹ ہے، آپ اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے تو انشاءاللہ یہ جانبین میں تبادلہ خیالات کا سلسلہ رہے گا۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، میں اپنی بات شروع کروں۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا اختتام ہوا، ربیع ثانی طلوع ہو چکا، لیکن اہل دل اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ مکین گنبد خضرا صاحب لولاک کا ذکر جمیل کبھی بھی پرانا یا بے موقع نہیں ہے۔ کائنات کے وجود سے پہلے بھی آقا کا ذکر موجود تھا، ربیع الاول کے نام سے بھی پہلے تھا، سال دن اور مہینے گنتی سے بھی پہلے تھا، انبیاء سے بھی پہلے تھا، بعد از قیامت بھی رہے گا۔ میرے آقا کا ذکر، چرچا، آپ کا تذکرہ دلوں کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، طبیعت کی شادابی ہے، ذہن کی روانی ہے، فکر کی تازگی ہے، جرت کا استعارہ ہے، زندگی کا سلیقہ ہے، تہذیب و وقار ہے، طرز حیات ہے، جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی وجہ سے ہے۔ کائنات ہے حضور کے دم سے، میں اور آپ ہیں حضور کے دم سے، وجود زمین و زمن ہے تو حضور کے دم سے، یہ رنگ ڈھنگ ہے تو آمنہ کے لال کی وجہ سے، پوری تصویر کائنات ہے مکہ کے در یتیم کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ وہ قرآن ہے تو بھی رحمت للعالمین کی وجہ سے، اسلام ہے تو پھر بھی رحمت للعالمین کی وجہ سے۔ یہ سب کچھ کہا جانا، سنا جانا، یہ تکلم، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ وجود، یہ انگ انگ، یہ ریزہ ریزہ ہے تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سردی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ تذکرہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں حرارت پیدا کرے گا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا، سنا ہے اسے بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ خبر ملی، یہ آقا کے دیوانوں کا اجتماع اور ان سے بات کرنا، ان کے دل کی تار چھیڑنا، آقا کے ذکر خیر سے محفل کو منور کرنا، یہ شاید جانبین کا تقاضا ہے، مجبوری ہے، ترتیب ہے، رونق ہے اس پروگرام کی۔ تو آگے بڑھیے، سفر کیجئے میرے ساتھ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کا رنگ ڈھنگ آمنہ کے لال کی وجہ سے حضور ہیں مقصود کائنات۔ بس اسی لفظ سے شروع اور اسی لفظ پہ میں اپنی گفتگو سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضور ہے مقصود کائنات۔ ذرا مقصود کائنات کا ترجمہ کرنا آسان مطلب تو یہ ہوگا، زمین آسمان کا نظام میرے پیغمبر کی وجہ سے حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن میں ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہوں، ایک اور مختلف اینگل سے آپ بھی میری طرح سفر کیجئے اور دیکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضور مقصود کائنات ہیں۔ رب کبریا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول بنایا اور بعثت سب سے آخر میں کی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا کہ اول بنے، آئے بعد میں، اول بھی ہے بعد میں بھی ہے، اول بھی ہے مبعوث آخر میں بھی ہے۔
اول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو جب کوئی عقدہ سمجھ نہ آئے، جب کوئی گتھی سلجھ نہ پائے، جب طبیعت کسی مسئلے پر مطمئن نہ ہو، تو آنکھیں بند کر کے آنا اکابر علماء دیوبند کے دروازے پر، تو دارالعلوم دیوبند چلیے، وہاں دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی اپنے بڑے ہی شستہ، متین اور سلجھے ہوئے انداز میں بات سمجھاتے ہیں۔ میرے آقا اول الانبیاء، میرے آقا آخر الانبیاء، حضور نے خود فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، حضور نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے خود فرمایا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، وجود آدم سے پہلے، تخلیق ابو البشر سے پہلے، جنت سے پہلے، رمز کائنات سے پہلے، بشر سے پہلے، ابو البشر سے پہلے، کل کائنات سے پہلے، انا اول الانبیاء، اور سب سے آخر میں آیا۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد امت کوئی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، میں سلسلہ انبیاء کے اختتام میں ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو اول بھی ہو آخر بھی ہو۔ یہ کیا کہہ دیا؟ چلیے نانوتوی کے دروازے پہ، قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ بالکل اس طرح جس طرح آپ کوئی دائرہ لگانا چاہتے ہیں، تو ذرا طالب علموں کی توجہ چاہوں گا، اپنے بزرگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آپ دائرہ لگانا چاہتے ہیں، تو دائرے میں پہلے ایک مرکز طے کرتے ہیں، اس مرکز کے اوپر آپ وہ پرکار، وہ چیز رکھتے ہیں جس سے آپ نشان لگانا چاہتے ہیں، وہ دائرے کا مرکز طے کرتے ہیں، سب سے پہلا نقطہ طے کرتے ہیں، جس کے بعد وہ دائرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ تو جب دائرہ بننا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نقطہ لگ چکا ہوتا ہے، دائرے کا آغاز ہوا، نقطہ لگ گیا، دائرہ بن رہا، نقطہ دکھائی نہیں دیتا، حضور آ چکے، سلسلہ نبوت شروع ہو چکا، انبیاء آ رہے، میرے پیغمبر کا ظہور اور بعثت دکھائی نہیں دے رہی۔ پھر ہوا کیا؟ پرکار گھوم گئی، سلسلہ مکمل ہو گیا، تو پھر سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، دارقطنی کی روایت، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمل الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال انا اللبنة وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ میری مثال اور دیگر انبیاء کی مثال بالکل اس طرح جس طرح کوئی شخص کوئی محل بنانے لگا ہو، تو محل بناتے بناتے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان مثلی، میری مثال، ومثل الانبیاء، تمام انبیاء کی مثال، کمثل رجل، اس شخص کی طرح، بنا بیتن، جس نے محل بنایا، فاحسنہ، اچھا بنایا، اجملہ، خوبصورت بنایا، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس مکان کے گرد چکر لگاتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، چکر لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اس کا تاج، اس کا اوپر کا قلعہ، اس کی خوبصورتی، اس کا خدا، اس کے مینار کی وہ بلندی، وہ افتخار و امتیاز، وہ چوٹی، وہ اس کا عروج، وہ اس کا معیار، وہ اس کی بلندی، وہ اس کا وہ سب سے خوبصورت ہونا، وہ جگہ، وہ آخری حصہ، وہ اینٹ، وہ ٹکڑا، وہ جگہ موجود نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ، لوگ سارے کہہ رہے ہیں ہَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، یہ یہاں پہ جگہ خالی کیوں ہے؟ یہاں پہ اس کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا؟ حضور نے فرمایا وہ قصر نبوت کا وہ آخری پتھر، وہ قصر نبوت کی وہ آخری شاندار تاج، حضور نے فرمایا
انا النبینا، میں وہ قصر نبوت کا، نبوت کے محل کا وہ آخری چوٹی میں ہوں، اور سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، نعرے تکبیر۔ میں نے تمہید بنا ڈالی کہ ادھر سے حضور کہتے ہیں کہ میں اول الانبیاء، حضور کہتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم علیہ السلام آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے، گارا مٹی کے درمیان تھے، میں سب سے پہلے، میں سب سے آخر۔ تو نانوتوی کہتے ہیں دائرہ لگتا ہے، مرکز طے ہوتا ہے، پرکار گھومتی ہے، جب دائرہ مکمل ہوتا ہے آخر میں پرکار اٹھاتے ہیں تو وہ نقطہ جو سب سے پہلے لگا تھا وہ دکھائی سب سے بعد میں دیتا ہے، اس کا ظہور سب سے بعد میں ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے نبوت تو سب سے پہلے عطا کر دی گئی تھی، لیکن میرا ظہور سب سے آخر میں ہوا۔ حضور اول الانبیاء، حضور آخر الانبیاء، حضور مقصود کائنات ہے، زمین آسمان بنانے کی وجہ ہے، حضور نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، حضور ہے تو سب کچھ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، سفر کیجئے میرے ساتھ، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ شاعر کا تخیل جواب دے گیا، کہتا ہے عرش و کرسی سے بھی بلند ہے، کیوں کہا ذرا توحید پر کوئی آنچ نہ آئے، توجہ چاہوں گا کہ عرش بھی کرسی بھی یہ مخلوق ہے، اور میرے پیغمبر افضل الخلائق ہے، بیت اللہ بھی مخلوق ہے، میرے پیغمبر افضل الخلائق ہے۔ ذرا اور آسان کرو، بیت اللہ بھی ایک مخلوق، انسان اشرف المخلوقات، بشر افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات، اور میرے پیغمبر جو ابو البشر ہے اس سے بھی افضل، میرے پیغمبر سارے نبیوں سے افضل، سارے نبی میرے پیغمبر امام الانبیاء، سارے رسل میرے پیغمبر امام الرسل، سارے پیغمبر صاحب کتاب، میرے پیغمبر صاحب قرآن، سارے پیغمبر صاحب شریعت، میرے پیغمبر منبع شریعت، سارے پیغمبر رحمت ہے، میرے پیغمبر رحمت کائنات ہے، سارے پیغمبر نبی ہے، میرے پیغمبر نبی الانبیاء ہے۔ حضور سب سے بڑھ کر، حضور سب سے اعلیٰ، حضور سب سے اولا، حضور سب سے افضل۔ حضور نہ ہوتے کلیوں کا تبسم نہ ہوتا، پھولوں کا چٹکنا نہ ہوتا، موسم کی روانی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے دریا نہ ہوتا، دریا کی روانی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے ہوا نہ ہوتی، ہوا کی طغیانی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے موسم نہ ہوتا، موسم کی روانی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے آفتاب نہ ہوتا، آفتاب کی تابانی نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے، ستاروں کی چمک دمک نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے یہ لیل سہانی نہ ہوتی، شب تاریخ میں حبیدہ آفتاب نبوت، ظلمت کدے میں سمندر کنارہ آفتاب نبوت، ہر برتری میرے پیغمبر کی، ہر اوج نثار نبی کے قدموں پہ، ہر کمال قربان نالین محمدی پہ، ہر عظمت قربان رخ نبوت پہ، ہر ترانہ قربان میرے پیغمبر پہ۔ آپ ساری تعریفوں سے برال برا، عظمتوں کے تاج ہو، ترانے ہو، کہانیاں ہو، قصیدے ہو، اشعار ہو، تلاوت آیات ہو، سب سے برال برا، کتنا بڑا پھر اسی جگہ پہ آؤں، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، شرق سے غرب تک، فرش سے عرش تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ کیوں میں دیکھوں کسی اور دستور کو، کیوں میں جانوں کسی اور منشور کو، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب نظاموں سے افضل نظام آپ کا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ تو آپ حضرات کی
اس طرح نہایت معصوم سی خاموشی، یہ میرے لیے بھی کچھ اشارے ہیں۔ مہمان حضرات کی موجودگی یہ خطیب کے لیے تعزیانہ ہے، لیکن میں اپنی حاضری مکمل کرتے ہوئے آخری 2 جملوں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اس بات کے اظہار کے ساتھ کہ چلیے اس سے اعتراف سے سینوں کو سکون بخشیے کہ وہ حضور جو صاحب لولاق ہے، اس پیغمبر کی جماعت ساری جماعتوں سے افضل ہے، اس پیغمبر کے اصحاب سارے صحابہ جب انبیاء کی جماعتوں سے افضل ہے، حضور کے تمام اوصاف تمام انبیاء کے اوصاف سے افضل بات کہنے لگا ہو، توجہ کرنا، دل کی تختی پہ لکھنا، یہ میری گفتگو کا کلائمیکس ہے، توجہ کیجئے گا۔ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کے اوصاف اکٹھے کر کے جمال محمد ترتیب دیا جا رہا، قرآن لکھ کر ثنائے محمدی، انبیاء بھیج کر تذکرہ محمدی، تمام انبیاء کے کمالات سب کچھ میرے پیغمبر میں جمع کیا۔ تمام انبیاء کی عظمتیں، وہ جلال آدم، وہ دبدبہ ایوب، وہ صبر ایوب، وہ گریہ ایوب، وہ فسانہ یعقوب، وہ تمام حسن یوسف، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تمام انبیاء کی عظمتیں، جلال موسیٰ، جلال عیسیٰ، زہد یونس، سب کچھ یوشع دانیال کا تقویٰ، قربان میرے پیغمبر میں یہ سب اوصاف جمع کیے تو کہا، تڑپ کر کہا، شاعر میں چل گیا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ ساری خوبیاں تمام انبیاء کی اکیلے محمد میں، پھر میرے محمد میں آئے ہوئے سارے اوصاف بانٹ دیے کل جماعت صحابہ کرام میں، پھر صحابہ میں ایک ایک کو لیجئے، وہ عکس ہے میرے پیغمبر کا، صداقت کا پرتو صدیق دیکھیے، اگر عدل کا سایہ عمر جرار دیکھیے، غنا کا لمبردار عثمان ابن عفان دیکھیے، شجاعت کا پیکر مرتضیٰ دیکھیے، سیاست کا امیر معاویہ دیکھیے، پھر پیغمبر کے جرت کے استعارے حسنین کریمین دیکھیے، اصحاب ہے، کل جماعت ہے، وہ پاک ہے، عظمت والی ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، اہل بیت ہے، وہ منور ہے، ایمان کا جز ہے، میری آنکھوں کا نور، صحابہ میرے دل کا چین، صحابہ میری طبیعت کا ذوق، صحابہ میری تہذیب، حضور کے صحابہ میرا شعور، حضور کے صحابہ میری سوچ کا سلیقہ، پیغمبر کے صحابہ میری فکر کا وجدان، حضور کے صحابہ میری تعلیم کا حصہ، حضور کے صحابہ میرا ذوق کلندر، حضور کے صحابہ میری تربیت کا حصہ، حضور کے صحابہ میرا تمام وجود، صدقہ صحابہ، یہ تکلم، یہ تعزیانہ، یہ بھی صدقہ صحابہ، ہم سب کچھ ہے جماعت محمد کے صدقے سے ہے۔ آئیے دل میں اتاریے ایمان کی حد تک، قلب و جگر کو تھام کر اس بات کا دنیا کو برسر عام یہ اعلان کرتے ہوئے جائیے کہ حضور کی خوبیوں کے سچے امین حضور کے صحابہ ہے، صحابہ کی پیروی ایمان کا حصہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، یہ سب کے سب جماعت صحابہ ہے۔ آئیے اس جماعت صحابہ کے در پہ نوکری کا سلیقہ پائیے، اپنے اکابر کی زندگی سیکھیے، صحابہ کا شعور تمہیں لے چلے گا حضرت امام ابو حنیفہ کے راستے سے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام غزالی، حضرت شاہ ولی اللہ کے آپ کو دروازے پہ لیے چلے تو یہ دستک سنائی دے گی، آپ کو دارالعلوم دیوبند سے پھر یہ نعرہ بلند ہوتا دکھائی دے گا۔ 1857 کی تحریک میں اس فکر کا عنوان بالاکوٹ کے ان پہاڑیوں پر پھر یہ شعور ملے گا، پانی پت کے قید خانوں میں پھر یہ طبیعت ملے گی، جعفر تھانیسری کی کہانی میں وہ علم ملے گا، حضرت تھانوی کے علوم میں وہ تفقہ ملے گا، گنگوہی کے دربار میں وہ جرت ملے گی، مدنی کی یلغار میں وہ غیرت ملے گی، انور شاہ کاشمیری کی تربیت میں وہ شیخ الہند، وہ میرے عطا اللہ شاہ بخاری، وہ میرے وہ قلندروں کی جماعت، وہ میری خالد دی رحال کراچی، وہ کہانی میری، اور وہ غازی المدین، وہ میرے
اکابر کے تربیت یافتہ دیوبند جرت کا نام، غیرت کا نام، استعارے کا نام آج میں بڑی جرت کے ساتھ مباہلے کی حد تک دنیا بھر کے تمام مسالک و مذاہب کو یہ بطور چیلنج پیش کرتا ہوں کہ بتائیے خدمت دین کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کو میرے دارالعلوم دیوبند نے آباد نہیں کیا۔ تدریس قرآن دیوبند سے پھوٹی، تدریس حدیث دیوبند سے شعور آیا، تعلیم قرآن دیوبند سے آیا، پیغمبر کی وراثت تبلیغ دارالعلوم دیوبند سے آئی، جہاد کا علم دارالعلوم دیوبند سے آیا، سیاست نبوت دیوبند سے آئی، یہ سب کچھ ہمارے پاس علماء دیوبند کے واسطہ سے پہنچا۔ آئیے پکے سچے بن کر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے اور دنیا کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اہل حق وراثت نبوت کے امین، صحابہ کی محبت کے غلام، اہل بیت کے نوکر، دیوبند کے سچے سپاہی، جمعیت علماء اسلام کے کارکن، ہم جب تک تادم عزیز زندہ ہے، زندگی ہے، اکابر کے نقش قدم پہ صحابہ کی غلامی والی عشق رسالت سے لبریز توحید کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے دنیا میں حق کا سورج چھپیدا ہوگا۔ ہمیں یقین ہے ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے ہم ہی ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔